السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بہت بڑی اور گمراہ اور گناہگار قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم کو قوم سدوم یا قوم لوط کہا گیا۔ قوم لوط ملک شام یعنی شیریا، فلسطین، جارڈن کی سرزمین میں آباد تھے۔ ان کی بستیاں آج کے امرت ساگر یعنی کہ ڈیڈ سی کے آس پاس تھی، ایسا مانا جاتا ہے۔ قوم لوط دنیاوی عیش و آرام اور ترقی میں آگے تھی۔ ان کے پاس بستیاں، کھیتی باڑی، زمینیں، جانور، سب کچھ تھا، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے گناہوں کو اپنا لیا، اور وہ گناہ پوری دنیا میں پہلی بار اسی قوم نے کیا۔ وہ گناہ تھا ہم جسم پرستی، یعنی مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے برے کام کرنے لگے تھے، اور عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے لگی تھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسا بیہودہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی صحبت میں جاتے ہو، تم تو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو۔ سورہ الاعراف۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کرو، شرافت اور پاکیزگی اختیار کرو، عورتوں سے نکاح کرو بجائے کہ مردوں کی صحبت کرنے سے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ بے حیائی سے بچو اور فحش کاموں سے بچو۔ لیکن ان کی قوم اس بات کو ہرگز نہ مانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ کہتے، لوط، ہمیں عورتوں کی کیا ضرورت، ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگے۔ کچھ لوگ تو الٹا لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے، اگر تم ہماری باتیں برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیں چھوڑ دو، اس بستی سے دور چلے جاؤ، اپنی قوم کو چھوڑ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سالوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، مگر ان کی قوم وہ اپنی ضد اور گناہ پر ہی اڑے رہے۔ صرف کچھ گنے چنے لوگ ہی لوط علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان میں سے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں اور کچھ غریب لوگ تھے۔ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ گنہگاروں کی طرفداری کرتی تھی۔ قوم لوط کے لوگ صرف ہم جسم پرستی تک نہیں رکے، بلکہ راستوں پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو تنگ کرتے، چوری ڈکیتی کرتے، بدتمیزی اور شرارتیں کرتے۔ ان کی بستی بدنام ہو چکی تھی۔ اللہ کے فرشتے اور آسمان کے سارے رہنما ان کی بدبختی دیکھتے تھے۔ جب گناہ اپنی حد سے بڑھ گیا اور قوم لوط نے توبہ سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام سے وعدہ کیا، اب ان کی قوم پر سخت عذاب آئے گا۔ لیکن اس عذاب سے پہلے کچھ واقعات سامنے آئے۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں 3 خوبصورت نوجوان داخل ہوئے۔ یہ دراصل فرشتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آئے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے گئے، وہاں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ ان کی ملاقات کے بعد یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، مگر ان کی قوم کے بدبخت لوگ جب ان مہمانوں کی خبر پائے تو ان کے گھر کی طرف دوڑے۔ حضرت لوط کی قوم کو ان خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہی دی تھی۔ قوم کے لوگ دروازے پر آ کر شور مچانے اور ان سے بولے، لوط، اپنے مہمانوں کو باہر نکالو،
ہم انہیں حاصل کریں گے، یعنی گناہ کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کرو، مگر گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بختی کرنے کا خیال بھی تمہیں کیسے آیا؟ مگر وہ لوگ ہنسنے لگے اور بولے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس وہی کام چاہیے۔ جب حالات بگڑ گئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، غم مت کرو، یہ لوگ اب کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم اس قوم پر عذاب لانے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی کیونکہ وہ گنہگاروں میں سے ہے۔ رات کے آخری حصے میں جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے گھر والوں کو لے کر نکل گئے تو اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب اتر پڑا۔ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کی ایک جھپٹ سے پوری بستی کو آسمان تک اٹھا لیا، اتنا اونچا کہ فرشتے اور جنت والے ان کے کتوں اور مرغوں کی آواز سن رہے تھے۔ پھر انہیں الٹ کر زمین پر پٹک دیا، اس کے بعد ان پر پکی ہوئی پتھروں کی بارش برسنے لگی۔ وہ ایسے برس رہے تھے جیسے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں فرماتے ہیں، تو ہم نے ان قوم پر آسمان سے برسایا پتھر، ایک ایک کو نشانہ لگایا ہوا۔ سورہ ہود۔ اس طرح پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ ان کی بستیاں اب بھی ڈیڈ سی کے پاس پڑی ہوئی ہیں، جو انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی بچ گئے۔ وہ اپنے چند ماننے والوں کو لے کر ایک دوسرے شہر میں چلے گئے۔ ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی اور عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ کہا گیا کہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی بیوی بھی گنہگاروں میں شامل ہونے والی ہے۔ اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی بڑے سبق دیتا ہے۔ گناہ کا انجام، کوئی بھی گناہ اگر بے شرمی اور کھلے عام ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہم جسم پرستی کی حرامیت، اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم مٹا دی گئی۔ رسول کی اطاعت، اللہ کے نبی کی بات ماننا ہی نجات ہے۔ بیوی میں نہ بچ سکی، نبی کی بیوی بھی اگر گنہگار ہو تو عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ عبرت، آج بھی ڈیڈ سی کی ویرانی انسانوں کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کافی جگہوں پر ہے۔ بہت سی آیاتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، جیسے سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ آسورہ، سورہ النمل، سورہ القمر۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ جو قوم بے شرمی اور بے حیائی کو اپنا شوق بنا لے اور نبی کی بات نہ مانے، اس کی بربادی طے ہے۔